مجھے کہا کہ نہ مت جاؤ، میں جان ہتھیلی پہ لے کر آؤں. میں نے کہا ایسی 100 جانیں عمران خان پہ قربان، خدا کی قسم قربان ہے جی. ایسی جان سے کیا کروں؟ عمران خان جو محب وطن ہے، ایسا لیڈر ملا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں عمران خان کے لیے، آج میرے والد صاحب، یقین مانے میرے والد صاحب نہیں ہے اس دنیا میں، فوت ہو چکے ہیں. آج وہ جنت میں جو ہے نا فخر کر رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا ایک سچا نیک ایماندار کے بندے کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مخلص بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرے والد صاحب مجھ پہ فخر کر رہے ہوں گے. عمران خان اس ملک کی عزت ہے، ہماری عزت ہے. اس پہ ہاتھ لگا کے بتاؤ، ہاتھ چھوڑو، انگلی اٹھا کے بتاؤ، ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے یار، کاٹ کے رکھ دیں گے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، سر قلم کر کے رکھ دیں گے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ کے سامنے. میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو یہاں پارلیمنٹ کے سامنے صبح سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نوجوان سے بات کرتے ہیں، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے یہاں پارلیمنٹ کے سامنے آ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتاؤ، صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیا وجہ، کیوں آ کے یہاں بیٹھے ہو؟ دیکھیں جی، آپ سب کو پتہ ہے دن تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہوگی، ووٹنگ ہوگی. میں آج ہی عمران خان سے اظہار محبت میں آج ہی آ کر بیٹھا ہوں. اور دیکھیں، یقین مانیں، آج سے ہی میں انشاءاللہ اتوار تک ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. میں اسمبلی کو دیکھ رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کو، جہاں پہ ہمارے ملک کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، نیچے کلمہ لکھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اندر اسمبلی کے ہال کے اوپر اللہ کے 100 نام لکھے ہوئے ہیں، جن کے نیچے ان اراکین نے حلف اٹھایا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں انہوں نے اللہ کے پاک ناموں کے نیچے حلف اٹھا کے آج یہ کیسے ملک سے غداری کر گئے، کیسے اپنے آپ کو انہوں نے بیچا. انہوں نے یقین مانے، میں تو سوچ رہا تھا کہ جسم فروش عورت میں اور ان میں کیا فرق ہے. وہ تو اپنا جسم بیچے، انہوں نے اپنی ماں کو بیچا ہے. انہیں تو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے یار. انہوں نے تو اپنی ماں کو بیچا ہے یار. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، انہوں نے اپنی ماں کو بیچا ہے. حلف اٹھا کے اللہ کے پاک ناموں، جس کے پاک ناموں سے، کلمے سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ اللہ کو روز محشر میں کیا جواب دیں گے. انہوں نے ہمارے ملک کا سودا کیا ہے، ہمیں بیچا ہے، ہمارے ضمیروں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بیچ رہے ہیں. میں تو عمران خان کی محبت میں آج سے آ کے بیٹھا ہوں. میں صبح سے بیٹھا ہوں، صرف نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں. میں صبح سے آ کے بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بندے کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ کھڑا رہوں گا. نکلو آپ بھی عمران خان کے لیے. پتہ چلنا چاہیے کہ پوری امریکہ کو اور پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے پاکستانی عوام اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ صبح سے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو، کس نے آپ کو کہا ہے، کیوں آئے ہو؟ کسی نے روکا نہیں ہے؟ والد صاحب نے روکا نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی نے نہیں کہا. میں اپنے ضمیر کی آواز پر آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. مجھے یقین مانے رات کو نیند نہیں آتی، خدا کی قسم رات کو نیند نہیں آتی. مجھے یقین مانے، آپ نے والد صاحب کی بات کی، 2014 کی بات ہے. مجھے جب دھرنا تھا ہمارا، مجھے والد صاحب نے روکا کہ مت جاؤ وہاں پہ، آج کل اریسٹ ہو رہے ہیں، پولیس والے پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے. میں نے اپنے والد صاحب کی نہیں سنی. میں نے کہا نہیں، میں اس ملک کے لیے نکلوں گا. میں اس ملک کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کی مستقبل کے لیے نکلوں گا. میں اپنا رول ادا کروں گا. مجھے یقین، میں نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پاس FIR موجود ہے. میں نے 5 دن اڈیالہ جیل میں گزارے. میں نے نہیں سنا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے. میرے والد صاحب بہت سخت تھے، بڑے سخت مزاج کے تھے. میں نے ان کا ڈر بھی نہیں کیا، میں نے ان کی بات بھی نہیں سنی. میں چلا گیا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا. مجھے وہاں سے پولیس والوں نے پکڑا، تھانے میں لے کے چلے گئے، لیکن میں نے ڈرا نہیں ہوں. نہ میں ڈرتا ہوں، نہ مجھے جیل سے ڈرتا ہوں، نہ میں موت سے ڈرتا ہوں. میرا لیڈر نہیں ڈرتا، میں کیا ڈروں. میں تو یقین مانے آج اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آیا ہوں. مجھے کہا کہ نہ مت جاؤ، میں جان ہتھیلی پہ لے کر آیا ہوں. میں نے کہا ایسی 100 جانیں عمران خان پہ قربان، خدا کی قسم قربان ہے جی. ایسی جان سے کیا کروں. عمران خان جو محب وطن ہے، ایسا لیڈر ملا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں عمران خان کے لیے، آج میرے والد صاحب، یقین مانے میرے والد صاحب نہیں ہے اس دنیا میں، فوت ہو چکے ہیں. آج وہ جنت میں جو ہے نا فخر کر رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا ایک سچا نیک ایماندار کے بندے کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مخلص بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرے والد صاحب مجھ پہ فخر کر رہے ہوں گے. مجھے فخر ہے، میں عمران خان کا سپاہی ہوں. اچھا یہ بتائیں، اپوزیشن نے ہمارے عمران خان کے جتنے ممبران اسمبلی تھے وہ اکثر خرید لیے، MQM بھی ان کے حق میں بیٹھ گئی. یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب ہار رہے ہیں. دل کی کیا کیفیت ہے؟
میرا دل پھٹ رہا ہے، یقین میں نے خدا کی قسم دل پھٹ رہا ہے. یہ سارے غدار اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. یہ سارے غدار اکٹھے ہوئے ہیں. یہ غدار اکٹھے ہوئے. ایم کیو ایم کو دیکھ لو، ایم کیو ایم سے پوچھو یار آپ نے معاہدہ کیا کیا ہے؟ عوام کے سامنے لا کے پیش کرو آپ نے کس معاہدے پہ اپوزیشن کا جو ہے نا حمایت کی ہے. یہ تو ہے ہی ملک کے غدار. یہ سارے ملک کے غدار اکٹھے ہوئے ہیں. کیا عمران خان کے لیے امریکن کو چلا رہا ہے؟ خدا کی قسم امریکہ نے چلا رہا ہے. امریکہ نے انہیں آگے کیا ہوا ہے. امریکہ کو یہ بہت کھٹک گیا عمران خان. امریکہ کو جب سے اس نے آنکھ دکھائی ہے، جب سے اس نے روس کا دورہ کیا، یقین مانے تب سے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پوری عوام، پاکستانی عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت میں نکل آئے گی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، آخری دم تک، آخری سانس تک ساتھ ہوں، چاہے اس کے لیے میری جان جاتی ہے جائے. ان غداروں کو، اگر یہ دیکھ، میں ایک پیغام بھی دوں گا آپ کے ذریعے، یہ سارے چور اپنے اقتدار کے لیے، اس اقتدار کے لیے اور اپنے چوری چھپانے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو عوام کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے اکٹھی ہو. میں نہیں کہتا عمران خان کے لیے اکٹھی ہو، اپنے ملک کے لیے اکٹھی ہو. یہ چور ڈاکو لٹیرے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، تو عوام ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ عوام کو میں کہتا ہوں ایک ہو کے نکلو، عمران خان کے لیے نکلو، اس ملک کے لیے نکلو، اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے نکلو. خدا کی قسم ایسا لیڈر ہم نے کھو دیا تو ہم پوری زندگی کے لیے پچھتائیں گے، ہم پوری زندگی کے لیے روئیں گے. یہ پہلا ایک لیڈر آیا یار، خدا کے لیے اس کی قدر کرو، نکلو اس کی محبت میں. تو کیا سمجھ رہے ہیں اگر خان صاحب حکومت سے چلے جاتے ہیں، اگر خان صاحب وزیر اعظم اتر جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو عمران خان کے ساتھ. میں تو عمران خان کو پیغام دوں گا، دوبارہ عوام آپ سے بہت محبت کرتی ہے. عوام کو پتہ چل چکا ہے، ان چوروں کا، ڈاکوؤں کا پتہ چل چکا ہے. میں عمران خان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشنوں میں جائیں. عوام آپ کو بھاری اکثریت سے دوبارہ کامیاب کرے گی، اب دوبارہ وزیر اعظم بنے رہیں گے. اور میں تو نواز شریف کو مجھے یاد آیا، نواز شریف کہتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو انہوں نے پیش کیے ہے، یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے، نواز شریف کہتا ہے میں آؤں گا، پھر تب میں آؤں گا. میں نواز شریف کے سپورٹر سے کہتا ہوں کہ یار خدا کی واسطے شرم کرو، کچھ یار کچھ غیرت کرو. وہ جو ملک کا غدار ہے، جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، ملک سے پیسہ لوٹ کے بھاگا ہوا ہے، جو عدالتوں سے مفرور ہوا ہوا ہے، وہ اس کے لیے آپ جو ہے نا آپ اسے پہچان جائیں. وہ غدار ہے ملک کا، آپ کب پہچانیں گے؟ ابھی دیکھ لیں امریکہ میں جو ہے نا ایک امریکہ میں غلام بنانا چاہتا تھا، ہمیں گالیاں دیتا تھا، ہمیں سیدھے منہ کی بات نہیں کرتا تھا. ہمارا شاہد خان عباسی جب گیا اسے ایئرپورٹ پہ ننگا کیا تھا. یہ ہماری عزت تھی دنیا میں، یہ ہماری عزت تھی. اسے ننگا کر کے ایئرپورٹ میں چھوڑا تھا، یہ عزت تھی ہماری. عمران خان آیا، اس نے ہمارے ملک کی عزت بنائی ہے، اس نے ہماری جو جاگی ہوئی سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے یار. انہوں نے اتنی، عمران خان نے آج دنیا میں ایک پاکستان کا نام بنایا ہے. آج عمران خان کو یہ ٹارچر کر رہے ہیں، عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں، عمران خان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکی سے یاد آیا، کہتے ہیں عمران خان کو جان کی دھمکی ہے. خدا کی قسم یہ جان بھی قربان، ایسی ہزار جانیں قربان عمران خان کے لیے. ان کو عمران خان تک پہنچنے کے لیے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. انہیں گزرنا تو دور، انہیں ہمیں لاشوں سے گزرنا پڑے گا. یہ اتنا آسان کام ہے، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے عمران خان. عمران خان کو ایک انگلی لگا کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گا. عمران ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. عمران خان اس ملک کی عزت ہے، ہماری عزت ہے. اس پہ ہاتھ لگا کے بتاؤ، ہاتھ چھوڑو، انگلی اٹھا کے بتاؤ، ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے یار، کاٹ کے رکھ دیں گے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، سر قلم کر کے رکھ دیں گے. عمران خان کو دھمکی دیتے ہو، اس بندے کو دھمکی دیتے ہو جس نے ہمارے ملک کے لیے آج کیا کچھ نہیں کیا. پہلی دفعہ خدا کی قسم میں نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ہے. اس 28 تاریخ کے جلسے میں پہلی دفعہ اس اقتدار کے آنسو نہیں دے کہ میرے سے اقتدار جا رہا ہے، اسے سیٹ کے آنسو نہیں دے کہ میرے سے سیٹ چلی جائے گی. وہ اس ملک سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ اس ملک سے بہت محبت کرتا ہے، اس ملک کا خیر خواہ ہے، ایک غیرت مند پاکستانی ہے. اس تاکہ ہمارے اس غیرت مند لیڈر کو ہٹائیں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے. ان کی عمران خان کے جوتے کی نوک پہ جو لگی ہوئی خاک ہے اس کے برابر نہیں ہے. سارے یہ چل رہے ہیں امریکہ کے پیسوں پہ چل رہے ہیں، امریکہ کے پٹو دے ہیں یہ. ہم آج امریکہ کو اس نے آنکھیں دکھائی، آج سارے کٹے ہوئے اور کہتے ہیں جی امریکہ کو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں بولا. شہباز شریف کہتا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں بولا. آج خواجہ آصف کے میں نے بیان سن رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں
कहते हैं ऐसे अमेरिका हमारे सारा ये कर्ज उतार देगा, ये कर देगा, अमेरिका के पास बड़ी ताकत है, शर्म से डूब मरो यार। इससे तो मेरा लीडर, खुदा की कसम मुझे फख्र है, मेरा लीडर बहादुर दिलेर है, गैरतमंद है। वो कहता है कि हम जो मर्जी कर दें, हम पहाड़ में जाइए सारे यार। मेरा लीडर कहता है हम घास खा लेंगे, हम जो मर्जी कर लें, अपने पे सख्ती करेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, गुलामी नहीं करेंगे। आज मुझे फख्र है मेरे लीडर ने अमेरिका की गुलामी से हमें निकाला है।